بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر باب نمبر 27 کا جس کا عنوان تھا باب صلۃ الرحم، اس کتاب یعنی الادب المفرد میں ہم یہ باب پڑھ رہے تھے، اور ہم پہنچے تھے اس حدیث تک کہ جس کا نمبر ہے 54، اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے تھے۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں ہم اس حدیث کے ترجمہ و تشریح سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو العنبس نے یوں کہا کہ ایک بار میں طائف میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کی مجلس میں موجود تھا، اور اس موقع پر انہوں نے یعنی عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے اپنی انگلی کو یوں موڑا اور کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو یوں اس طرح موڑتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اب یہ جو انگلی کو موڑا انہوں نے یعنی عبداللہ ابن عمرو نے، اس کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو بات ارشاد فرمائی تھی اس مجلس میں، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی انگلی کو موڑ رکھا تھا، لہذا تاکہ اس موقع کی منظر کشی بالکل درست اور حقیقت کے مطابق ہو جائے، تو یہی وجہ تھی کہ اس بات کو آگے بیان کرتے ہوئے یہ صحابی یعنی عبداللہ ابن عمرو انہوں نے بھی وہی کیفیت اختیار کی جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، یعنی انہوں نے بھی اپنی انگلی کو موڑا۔ یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو بات ارشاد فرمائی، چونکہ تذکرہ وہاں کچھ ایسا ہی ہے کہ جس کی مناسبت سے اور صورتحال کو مزید واضح کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بیان کرتے وقت اپنی انگلی کو یوں موڑ لیا، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی موڑتے ہوئے فرمایا الرحم شجنۃ من الرحمن۔ یہ لفظ شجنہ بھی پڑھا گیا ہے اور اسی طرح شجنہ بھی پڑھا گیا ہے، اور شجنہ ہو یا شجنہ ہو اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح کسی درخت کی جڑیں یا شاخیں آپس میں ایک دوسرے میں یوں پیوست ہوا کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی اور جڑی ہوئی ہوا کرتی ہیں، تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جو رحم ہے یعنی قرابت داری اور انسان کے لیے اس کی قریبی رشتے داریاں، یہ چیز رحمان کے ساتھ یوں متصل ہے، جڑی ہوئی ہے۔ یعنی مقصد یہ ہوا کہ رحمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی جو رحمت ہے، رحمان اور رحمت، اور پھر یہ رحم یعنی قرابت داری کہ جس کے لیے عربی میں رحم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ رحم، یہ رحمان، تو یہ تمام چیزیں، اور پھر یہ کہ اللہ کی رحمت، یہ چیزیں آپس میں یوں ملی ہوئی ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں اور جڑی ہوئی ہیں کہ جس طرح کسی درخت کی جڑیں یا شاخیں آپس میں یوں ملی ہوئی ہوتی ہیں۔
تو اس کا مقصد یہ ہوا ناظرین کرام کہ یہ جو رحم یعنی قرابت داری ہے، یہ چیز گویا کہ اللہ کی رحمت کا ہی ایک شعبہ ہے۔ یعنی انسان کے لیے اللہ کی رحمت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، اور ہر انسان کی یہ آرزو اور یہ خواہش رہا کرتی ہے ہمیشہ کہ کاش مجھے اللہ کی طرف سے رحمت اور خیر و برکت نصیب ہو سکے۔ اب اللہ کی طرف سے رحمت کی جتنی بھی شکلیں ہیں تو ان میں سے ہی ایک چیز یہ قرابت داری بھی ہے۔ گویا کہ یہ رشتہ داریاں اور انسان کے لیے اس کے قریبی رشتہ دار، اس کے ماں باپ اور اس کے بچے، اس کی آل اولاد، اور اسی طرح اس کے بھائی بہن، اور پھر باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے جو قرابت داریوں کے سلسلے ہیں، یہ تمام چیزیں در حقیقت انسان کے لیے اللہ کی رحمت ہیں کہ جن شکلوں میں بھی انسان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوا کرتی ہے، انہی شکلوں میں سے اور انہی رحمتوں میں سے ایک رحمت یہ رشتہ داریاں بھی ہیں۔ لہذا انسان کو ان رشتہ داریوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جب یہ قرابت داری اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اللہ کی رحمت کا ہی یہ ایک شعبہ ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ یوں جڑی ہوئی ہے یہ چیز، یعنی یہ قرابت داری، تو پھر اس چیز کا تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان اس معاملے کی نزاکت کو بھی سمجھا کرے کہ اس چیز کو جوڑے رکھنا اور اس چیز کی اہمیت کو سمجھنا، اس کی حفاظت کرتے رہنا اور اسے سنبھال کر رکھنا، اور ان رشتہ داریوں کو توڑ ڈالنے سے باز رہنا، تو پھر اس بات کو بھی سمجھنا ہوگا ہر انسان کو کہ یہ چیز تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ لہذا انسان خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے لیے اس رحمت کا دروازہ بند کرنے سے اجتناب کرتا رہے ہمیشہ۔ اور پھر آگے اسی حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یصلها یصلہ ومن یقطعها یقطعہ، جو کوئی اس رشتہ داری کو، اس رحم کو جوڑ کر رکھے گا، اللہ اسے بھی جڑا ہی رہنے دے گا، اور جو کوئی اسے توڑ ڈالے گا تو پھر اللہ بھی اسے توڑ ہی ڈالے گا، یعنی اس کی تمام زندگی خیر و خوبی اور رحمت و برکت سے خالی ہی رہے گی، اور یوں اس طرح وہ محرومی کی حالت میں ہمیشہ بھٹکتا ہی رہے گا اور ٹھوکریں ہی کھاتا رہے گا۔ پھر مزید فرمایا لہا لسان طلق ذلق یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن کیفیت یہ ہوگی کہ یہ جو قرابت داری ہے، یہ جو رحم ہے، یہ قرابت داری اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ اور جیسا کہ ناظرین کرام اس سے قبل ہم نے تذکرہ کیا تھا ایک حدیث کی شرح کے موقع پر کہ یہ قرابت داری وہاں جب اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو باقاعدہ جسم کے ساتھ پیش ہوگی، کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ قرابت داری، یہ رشتہ داری، اس کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، یہ تو نظر آنے والی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کس طرح چل کر وہاں آئے گی اور کس طرح یہ بات چیت کرے گی، فریاد کرے گی اللہ کے سامنے؟ تو اللہ تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، اور ہم نے اس موقع پر دیگر چند مثالوں سے بھی اس بات کو واضح کیا تھا
کہ اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا کوئی جسم نہیں ہے اگرچہ، لیکن اس کے باوجود ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ کی قدرت سے ان چیزوں کو جسم عطا کیا جائے گا اور وہ چیزیں بھی چلتی ہوئی آئیں گی اور گفتگو بھی کیا کریں گی۔ تو اسی طرح فرمائے کہ یہ جو قرابت داری ہے قیامت کے دن یہ وہاں اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اور اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ لہا لسان طلق ذلق، ایسی زبان ہوگی اس قرابت داری کی جو کہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ قسم کی گفتگو کرے گی، اور کسی رکاوٹ کے بغیر، کسی دشواری کے بغیر، کسی مشکل کے بغیر اور اٹکے بغیر، رکے بغیر اللہ کے سامنے، اللہ کے روبرو، اللہ کی عدالت میں یہ قرابت داری، یہ انتہائی روانی کے ساتھ اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور تیز رفتاری کے ساتھ اور رکے بغیر وہاں یہ قرابت داری شکایت کرے گی اور فریاد کرے گی کہ جس کسی نے دنیا میں اس قرابت داری کا لحاظ نہیں رکھا ہوگا اور ان رشتہ داریوں کو اس نے توڑ ڈالا ہوگا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک روا رکھا ہوگا، تو اس قسم کے لوگوں کے خلاف یہ رحم، یہ رشتہ داری، یہ قرابت داری وہاں اللہ کے سامنے شکایت کرے گی اور فریاد کرے گی، اور اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ یہ جس زبان سے ان لوگوں کے خلاف فریاد کرے گی اللہ کے سامنے، تو وہ اس کی زبان بہت ہی تیز رفتاری اور روانی کے ساتھ چل رہی ہوگی۔ تو مقصد یہی ہے کہ صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے ناظرین، اور قطع رحمی سے باز رہنے کی ہمیشہ مخلصانہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آگے یہ حدیث نمبر ہے 55، اس کا بھی یہی مفہوم ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرحم شجنة من اللہ من وصلها وصله اللہ ومن قطعها قطعه اللہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رحم ہے یعنی قرابت داری، یہ تو اللہ کی طرف سے شجنا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اور اس کی رحمت کے ساتھ یہ چیز متصل ہے اور جڑی ہوئی ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ رحمان کی جو رحمت ہے اسی رحمت کا ایک شعبہ اور ایک حصہ یہ چیز بھی ہے، یعنی یہ رحم اور انسان کے یہ قریبی رشتہ دار۔ تو جس کسی نے اسے جوڑے رکھا تو اللہ اسے بھی جڑا ہی رہنے دے گا، اور جس کسی نے اسے توڑ ڈالا تو اللہ اسے بھی توڑ ہی ڈالے گا۔ اور ناظرین آگے یہ باب نمبر 28 ہے جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب صلۃ الرحم تزید فی العمر، یعنی یہ جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ یہ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آنا ہمیشہ یہ چیز انسان کے لیے عمر میں اضافے کا سبب بنا کرتی ہے، کہ جو کوئی انسان صلہ رحمی کا اہتمام کیا کرتا ہو اسے اللہ کی طرف سے دراز اور طویل اور لمبی عمر عطا کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 56 ہے عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب ان يبسط له في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه۔ فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کی یہ خواہش ہو کہ اسے رزق میں خوب کشادگی نصیب ہو سکے، اور یہ کہ اس کی عمر
خوب لمبی ہو، طویل عمر اسے نصیب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اور اسی طرح آگے یہ حدیث نمبر 57، اس کا بھی تقریباً یہی مفہوم ہے، البتہ الفاظ میں معمولی سا اختلاف ہے، اور یہ کہ راوی بھی مختلف ہیں کہ گزشتہ حدیث نمبر 56 اس کے راوی تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جبکہ یہ حدیث نمبر 57 اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ وہاں گزشتہ حدیث میں من احب ان یبسط له فی رزقہ کے الفاظ تھے، اور یہاں احب له کی بجائے من سرہ ان یبسط له فی رزقہ کے الفاظ قدرے مختلف ہیں، لیکن معنی و مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یوں ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی کی یہ تمنا ہو کہ اسے خوب زیادہ رزق عطا کیا جائے اور یہ کہ اسے طویل عمر نصیب ہو سکے، تو اسے چاہیے کہ ہمیشہ صلہ رحمی کیا کرے۔ اب یہ کہ رزق میں فراوانی اور اسی طرح طویل عمر، تو یہاں یہ اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو پہلے سے ہی انسان کی تقدیر میں لکھ دی گئی ہیں کہ یہ رزق کا معاملہ اور یہ عمر کا، زندگی کا معاملہ، یہ چیزیں تو ہر انسان کے لیے اس کی پیدائش سے بھی پہلے سے طے شدہ ہیں۔ تو پھر یہ رزق میں فراوانی اور یہ خوشحالی، یہاں یہ جو طریقہ بتایا گیا اور یہ جو خوشخبری سنائی گئی ہے، پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ اس بارے میں کچھ گفتگو لیے ہوئے ناظرین انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔